کہانی ایک کہانی سناؤں گا جس سے آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے کہ کیا کہنا چاہ رہا ہوں. میں سب سے پہلے ایک کہانی سناؤں گا, ایک بچی کی کہانی سناؤں گا. ایک بچی تھی, اس کو بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا, کوئی بات اس کو غصہ آ رہا تھا, کوئی بھی چیز اس کے ہاتھ میں آتی ہے اٹھا کے پھینک دیتی ہے, اور اس کے من میں جو چیز آئی وہ سب کے سامنے بول دیتی تھی, جو من میں آیا وہ بول دیتی تھی. تو اس کے والدین بہت زیادہ پریشان ہو گئے. الگ الگ طریقے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی, الگ الگ طریقے استعمال کیے تاکہ یہ سمجھ جائے, اور اس کو کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی. تو اس کے والدین نے ایک دن کیا کیا, اس کی ٹیوشن والی ٹیچر تھی, اس کے پاس گئی اور اس کو یہ ساری چیزیں بتائی. اس کو تھوڑی تھوڑی بات پہ اس کو غصہ آ جاتا ہے. اس کی ٹیوشن والی ٹیچر کو اس نے اس لیے بتایا کہ وہ جو بچی تھی وہ ٹیوشن والی ٹیچر کی بات سمجھتی تھی اور ان کی بات مانتی بھی تھی. تو اس نے یہ ساری چیزیں ٹیوشن والی ٹیچر کو بتائی. تو ٹیوشن والی ٹیچر نے بولا آپ پریشان نہیں ہو, ان شاء اللہ کچھ دنوں روز کی طرح ایک دن ایسا ہے جیسے چھوٹی بچی ٹیوشن جیسے گئی تو ٹیچر نے اس کو بولا بیٹا آج ہم پڑھیں گے نہیں, آج ہم گیم کھیلیں گے. تو لڑکی جو چھوٹی بچی تھی وہ خوش ہو گئی. تو ٹیچر اس چھوٹی بچی کو لے کے گھر کے سامنے دیوار تھی وہاں پر کھڑی ہو گئی اور اس کو بولا بیٹا, اس نے بولا کون سی گیم؟ اس نے بولا بیٹا جب بھی آپ کو غصہ آئے گا آپ ایک ہی اٹھا کے دیوار میں لگائیں گے, جب بھی آپ کو غصہ آئے گا آپ ایک ہی اٹھا کے دیوار میں لگائیں گے. تو اس نے بولا اس سے مجھے کیا ہوگا؟ اس نے بولا اگر آپ نے یہ گیم جیت لی تو میں آپ کو پریزنٹ دوں گا. خوشی سے بولا ٹھیک ہے. جب بھی اس کو غصہ آتا تھا وہ پیچھے جا کر ایک ہی اٹھا کے دیوار میں لگاتا. جب بھی اس کو غصہ آتا تھا ایک ہی اٹھا کے پیچھے جا کر ایک ہی اٹھا کے دیوار میں لگاتا, کیل اٹھا کے دیوار میں لگاتا. تو پہلے دن اس کو بہت زیادہ غصہ آیا. اس نے پہلے دن 10 کیلیں لگائی. اس کے دماغ میں خیال آیا کہ کیونکہ اس کو کیل لگانے کے لیے اس کو کیل دیوار میں لگانے کے لیے اس کو پیچھے جانا پڑتا ہے. پیچھے جا کر ایک کیل اٹھایا پھر جا کر دیوار میں لگا دیا. تو اس کے دماغ میں ایک بات آئی, جتنی محنت مجھے کیل اٹھا کے لگانے میں لگ رہی اس سے کم محنت میں اتنی کم محنت مجھے اپنے غصے کو کنٹرول کرنے میں لگتی ہے. تو دوسرے دن اس نے کیا کیا 8 کیلیں لگائی. اس کے بعد 7 لگائی. اسی طریقے سے 7 5 6 2 1 جہاں تک ایک دن ایسا ہے اس نے ایک بھی کیل نہیں لگائی. تو خوش ہو گیا. ٹیچر کو بولا ٹیچر آج میں نے ایک بھی کیل نہیں لگائی. ٹیچر نے اس کو شاباش دی. آج ٹیچر اس نے بولا بیٹا ابھی یہاں کا گیم ختم نہیں ہوئی, ابھی آپ کو بالکل پورے طریقے سے غصہ ختم کرنا ہے. دن کے آخر میں ایک دن پورے آپ کو جب غصہ نہ آئے دن کے آخر میں جا کر وہ ایک کیل آپ کو نکالنا ہے. تو اسی طریقے سے اس نے جتنے بھی کیلیں لگائی تھی تو اس کو ایک ایک کر کے وہ ساری کیلیں نکالی. اس کو تقریباً مہینہ ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے جب ساری کیلیں نکالی وہ خوش ہو گئی اور ٹیچر کو بولا ٹیچر آج میں نے ساری کیلیں نکالی. ٹیچر خوش ہو گئی. اس نے بڑا شاباش دی اور اس کے پسند کی کوئی ڈرنکس تھی چاکلیٹ تھی وہ اس کو دیا. تو اس کو بولا پھر اس نے ٹیچر نے بولا بیٹا ٹیچر جا کر دیوار کے سامنے کھڑے ہو. تو اس نے بولا بیٹا یہاں پہ آپ کو کچھ چیزیں نظر آ رہی ہے؟ تو اس نے بولا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. تو ٹیچر نے بولا پھر بھی بیٹا کوئی مسئلہ دیکھ لیں. تو اس نے بولا نہیں مجھے ہاں جو میں نے کیلیں لگائی تھی نا وہ جو اس کے مجھے کچھ نشان نظر آ رہے ہیں. تو ٹیچر نے بولا بیٹا جو کیلیں آپ نے لگائی بھی تھی اور آپ نے وہ کیلیں نکالی پھر بھی اس میں نشان رہ گئے. اسی طریقے سے بیٹا آپ کوئی بھی الفاظ کچھ بھی بولتے ہیں اسی طریقے سے کسی بھی دل کو تکلیف ہوتی ہے, ان کو درد ہوتا ہے. جیسے آپ نے کیلیں تو اس میں لگائی بھی تھی اور آپ نے نکالی بھی تھی اس میں نشان بن گیا. اسی طریقے سے ٹھیک اسی طریقے سے آپ کچھ بھی اپنے ماں باپ کو دوست کو یا کسی کو بھی آپ کچھ بھی الفاظ بولتے ہیں اسی طریقے سے اس کے دل میں بھی ایسے نشان بن جاتے ہیں. ان کو بھی اسی طریقے سے درد ہوتا ہے. اور ہمارے سوری کرنے سے یا ایکسکیوز کرنے سے یا معافی مانگنے سے ہونے سے کسی کی تکلیف دور نہیں ہو جاتی ہے. زبان سے نکلا ہوا الفاظ اور کمان سے نکلی ہوئی تھی کبھی واپس نہیں آتی. تو بولنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچو. یہ ایک ہی الفاظ آپ کا کسی کی تکلیف کا باعث بن سکتا ہے, کسی کو تکلیف دے سکتا ہے. اور ہمارا سوری بولنے سے کسی کی تکلیف دور نہیں ہو جاتی ہے. بار بار غلطی کرو سوری بولو. تو آئندہ خیال رکھا کرے
ایسا کچھ بولے ہی نہ جو آپ کو دوسرے کو سوری بولنا پڑے، اور سوچنے جو بھی چیز بولے سوچ سمجھ کے بولے.